بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو یوٹیوب چینل کے پروگرام آئیے ہم آپ کو شاعری سکھائیں میں نوید مرزا آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نئے لکھنے والوں کے لیے جو نئے شاعری سیکھنا چاہتے ہیں ایک مختصر پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام کا عنوان ہے غزل کیا ہے۔ غزل کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے اور غزال ہرن کو کہتے ہیں۔ غزل ہرن کے گلے سے نکلنے والی اس آواز کو بھی کہا جاتا ہے جب وہ شیر کے خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ غزل ہرن کی دردناک چیخ کو بھی کہتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا بھی ہیں۔ غزل کے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے وسیع موضوعات ہیں۔ غزل اردو شاعری کی معروف ترین صنف میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسے توازن میں تحریر کی جاتی ہے جس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا بہت ضروری ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری ہی ایک غزل کا مطلع آپ سماعت فرمائیں۔ نکل کر آنکھ سے جیسے گوہر واپس نہیں آتے، سرابوں کے مسافر عمر بھر واپس نہیں آتے۔ یہاں گوہر اور بھر قافیے ہیں اور واپس نہیں آتے ردیف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزل کے اشعار میں مقرر کردہ اوزان بھی ہوتے ہیں جسے ہم عروض کہتے ہیں۔ غزل کہنے کے لیے عروض کا بھی کسی حد تک نالج ہونا ضروری ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو جیسا کہ بتایا جا چکا ہے مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں زیادہ تر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مقطع دیکھیں، یہ بھی میری ہی ایک غزل کا مقطع ہے۔ سو گئے ہیں مکین جب سے نوید، مل گیا ہے مکان مٹی میں۔ پہلے شعر میں دونوں مصروں میں ایک ہی قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، جبکہ باقی اشعار میں مصرع اول میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ تو صاحبو، یوں غزل کی بنیاد پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ غزل کا پہلے جو شاعر تھے وہ ولی دکنی تھے، لیکن اس سے پہلے بھی لوگوں نے غزل کہی، اور غزل اردو ادب میں نہ صرف کامیاب ترین صنف سخن ہے بلکہ اس کے شعراء کی تعداد بھی باقی تمام اصناف سے کہیں زیادہ ہے۔ اردو غزل کے بارے میں تحقیق کے مطابق تو ولی دکنی ہی اس کے پہلے شاعر ہیں، لیکن اس سے پہلے قلی قطب شاہ اور ملا وجہی کے ہاں بھی غزل کی شاعری ملتی ہے۔ تاہم غزل کو ایک پہچان دینے والے اور اس کو مقبول کرنے والے اولین شاعر میں میری نظر میں جنہوں نے آج سے کئی سو سال پہلے غزل کا حق ادا کیا ہے وہ شاعر میر تقی میر ہی تھے۔ میر کی شاعری میں وہ خوبصورتی تھی جو آج بھی کم ہی ملتی ہے۔ میر کے ہاں سادگی اور غنائیت، گہرائی، گہرائی، روانی اور لفظوں کا چناؤ ایسا کمال کا تھا کہ میرے خیال میں اگر وہ اپنی غزل کے چناؤ کر لیتے یا ان کی غزل کا دیوان بھی غالب کی طرح مختصر ہوتا تو میر ہر عہد کے شاعر ہوتے۔ تاہم پھر بھی ان کے ہاں ایسے ایسے شعر ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام،
آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ میر کے بعد اگر کسی شاعر نے اردو غزل کو ایک خوبصورتی عطا کی ہے تو بلا شبہ وہ مرزا غالب ہی ہیں، جن کی غزل آج بھی تر و تازہ ہے۔ غالب کیا خوب کہتے ہیں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ غالب کے ہاں اردو غزل اتنے عروج پہ گئی کہ آج بھی وہ اپنے نام کی طرح غالب ہیں۔ غالب نے غزل کو ایک ایسی پہچان عطا کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر مختلف زبانوں میں غزل کی شاعری کو دیکھا جائے تو بہت سے شاعر ہیں، لیکن جن کا نام کسی حوالے سے بہت بڑی پہچان بنا، اس کے بعد حضرت اقبال ہیں، شاعر مشرق ہیں، ان کی غزل کا ایک اپنا رنگ تھا۔ انہوں نے اپنی غزل میں ایک ایسی خوبصورتی پیدا کی، ایک ایسی ان کے ہاں انہوں نے قوم کو ایک نئی سوچ دی، نیا رنگ دیا۔ ان کی غزل ایک الگ ہی مزاج کی غزل ہے۔ جب وہ کہتے ہیں، اقبال کے فرماتے ہیں کہ خودی کا جو وہ درس دیتے ہیں تو ان کے ہاں خودی کے جو اپنی پہچان کے حوالے سے ہے، کئی معنی وہ ہمیں عطا کرتے ہیں اپنی غزل کے حوالے سے۔ وہ وطن پرستی کا بھی ایک جذبہ ان کی غزل میں ہے، نوجوان نسل کو پیغام بھی وہ اپنی غزل میں دیتے ہیں، اور قوم میں بیداری کی ایک لہر بھی پیدا کرتے ہیں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ نوجوانوں کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، اور محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان۔ ان کی غزل میں ایک قوم کے لیے ایک نیا راستہ دکھانے کی غرض سے انہوں نے غزل کی، اور نوجوانوں کو، جن کو وہ شاہین کہتے تھے، وہ شاہین صرف نوجوانوں کو مخاطب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آئیں تو فیض کی غزل ہے، فیض نظم کے بھی شاعر تھے اور غزل کے بھی تھے۔ اور اس کے بعد چلتے چلیں تو فیض کے بعد فراز ہیں، شہزاد احمد ہیں، منیر نیازی کا اپنا رنگ ہے، ناصر کاظمی نے کمال کی غزلیں کہیں۔ ناصر کاظمی میر کی روایت کے شاعر تھے، وہ سادگی میں بے مثال شعر کہتے تھے۔ اس کے بعد چلتے چلیں شکیب جلالی، جنہوں نے 34 برس کی عمر میں خودکشی کر لی تھی، اور آج بھی ان کی غزل ان کی ایک پہچان ہے۔ جدید ترین اردو غزل کے وہ چند بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ شکیب جلالی، جنہوں نے کہا تھا آ کر گرا تھا ایک پرندہ لہو میں تر، تصویر اپنی چھوڑ گیا ہے چٹان پر، اور اتر کے ناؤ سے بھی کب سفر تمام ہوا، زمین پہ پاؤں رکھا تو زمین چلنے لگی۔ اور بہت سے شعر ہیں شکیب کی غزل، ساحر لدھیانوی کی غزل، ظفر اقبال کی غزل، اسلم کولسری ہیں، امجد اسلام امجد ہیں، جنہوں نے نظم بھی کہی۔ بنیادی طور پر امجد اسلام امجد نظم کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے غزلیں بھی کہیں۔ ساغر صدیقی ہیں، عدم ہیں، خالد احمد ہیں، نجیب احمد ہیں، اور اظہار شاہین ہیں۔ علامہ ذوقی مظفر نگری کلاسیکی روایت کے غزل گو شاعر تھے۔ شاعر درویش بشیر رحمانی ایک اپنا رنگ رکھتے تھے۔ علامہ بشیر اعظمی ہیں، خالد علیم ہیں، خالد اقبال یاسر ہیں، اور محمد اظہار الحق کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ آگے اس کے بعد اگر سفر کریں 80 اور 90 کی دہائی میں جن شاعروں نے غزل کو زندگی بخشی، ان میں عباس تابش ہیں، سعود عثمانی ہیں، شکیل جاذب ہیں، جاوید قاسم ہیں، اختر شمار ہیں، اختر عثمان ہیں، فرت بادشاہ ہیں، سعد اللہ شاہ ہیں، کرامت بخاری ہیں،
باقی احمد پوری ہیں، اشرف سلیم ہیں، اشرف جاوید وغیرہ بہت سے شاعر ہیں، کچھ کے نام یہ میں غزل کے بارے میں بتاتے بتاتے غزل کے شاعروں کا ذکر بھی ساتھ ہی کر گیا ہوں۔ بہرحال غزل کے موضوعات بہت وسیع ہیں، غزل کے شاعر بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہے کہ غزل سے محبت کرنے والے بہت ہیں۔ غزل کے موضوعات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جس میں پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے، ہجر و وصال سے لے کر عصری مسائل ہیں، سیاست ہیں، انقلاب ہے، وطن پرستی ہے، اور دنیا جہاں کے موضوعات سمٹ آتے ہیں۔ حبیب جالب کا نام رہ گیا۔ حبیب جالب ایک ایسے شاعر تھے جن کی شاعری نے ایک انقلاب برپا کر دیا، اور انقلاب کے حوالے سے ہی کچھ ساحر لدھیانوی کا نام میں لے چکا ہوں، ان کی شاعری بھی تھی۔ اور غزل کے اگر گلوکاروں کو دیکھا جائے تو پاکستان میں 3 ایسے بڑے گلوکار ہیں جنہوں نے غزلیں گا کے غزل کے جو شاعر ہیں ان کو شہرت بخشی۔ اس میں مہندی حسن ہیں، غلام علی ہیں اور نور جہاں ہیں، بعد میں اور بھی بہت سے لوگ آئے۔ اور اگر بھارت میں دیکھا جائے تو لتا منگیشکر ہیں، آشا بھوسلے ہیں، جگجیت سنگھ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غزل کو بلندی بخشی اور غزل گائکی میں ایک نام پیدا کیا۔ ہمارے عہد کے بہت بڑے نقاد ڈاکٹر انور سدید کیا فرماتے ہیں غزل میں کے بارے میں کہ غزل بے حد لچکدار صنف سخن ہے اور ہر قسم کے موضوعات کو اپنے دامن میں لیے حسن و لطافت سے سمیٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عشق غزل کا ایک اہم موضوع ہے اور یہ عمودی اور افقی دونوں سمتوں میں لپکنے میں معاونت کرتا ہے۔ یہ جناب ڈاکٹر انور سدید صاحب نے فرمایا۔ بقول علامہ شبلی نعمانی، قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار کہنے کا دستور تھا، اس حصے کو الگ کر لیا تو غزل بن گئی، گویا قصیدے سے ایک قلم لے کر الگ لگا لی تو غزل مارز وجود میں آئی۔ یہ غزل کے بارے میں تھوڑا سا تعارف تھا، جو کہ غزل کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ غزل کی تعریف کیا ہے بہت دور نکل گیا۔ اس میں غزل کے شاعروں کا ذکر بھی آ گیا اور ہر عہد کے شاعر کا اس میں تھوڑا تھوڑا ذکر آ گیا۔ اگر کوئی لوگ کسی کا نام رہ گیا ہو تو اس کے لیے معذرت۔ ہمارا چینل اس حوالے سے یقیناً آپ کو کئی لوگوں سے بہتر لگے گا کہ ہمارا اس میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم کسی مخصوص طبقے کے افراد کا نام لیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ پروگرام آئیے مل کر شاعری سیکھیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور آج کا پروگرام کا عنوان تھا غزل کیا ہے۔ آئندہ اتوار کو ہم اسی طرح کا اس سے ملتا جلتا ایک پروگرام لے کے حاضر ہوں گے جس کا عنوان ہوگا نظم کیا ہے۔ اس پروگرام میں نظم کی حیت اور نظم کس طرح لکھی جا سکتی ہے، نئے شاعروں کے لیے ایک تعارف نظم کے حوالے سے پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی روبرو یوٹیوب چینل کا یہ خصوصی پروگرام جو کہ غزل کے حوالے سے تھا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ چونکہ یہ پروگرام غزل کے حوالے سے تھا تو علامہ بشیر رحمانی شاعر درویش کی ایک غزل سے میں یہ پروگرام کو ختم کروں گا۔ اہل دولت نے جو افلاس کے مارے پتھر، میری انگنائی میں برسے ہیں وہ سارے پتھر، روشنی ڈوب گئی رات کی پہنائی میں، لاکھ چڑھتے ہوئے سورج سے اتارے پتھر، ٹوٹ کر رہ گئے طوفان میں شیشے کی طرح، دیکھنے میں نظر آتے تھے کنارے پتھر، جم گئے درد کی پلکوں پہ تڑپتے آنسو، بن گئے ہجر کی راتوں میں ستارے پتھر۔